أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، قرآن مجید کے 14ویں جز پر اس وقت ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ اس جز کا درس پیش نظر ہے۔ حسب معمول انشاءاللہ ہم جز کے مضامین پر ایک نظر ڈالیں گے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں رسالت ایک اہم بنیاد ہے۔ ہم اس پر تفصیل سے آگے کسی جز میں گفتگو کریں گے۔ اس جز کی شروعات اس سے ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا وہ قیامت کے دن پچھتائیں گے۔ دنیا میں تو وہ رسول سے بیجا مطالبات کرتے تھے، آپ کو نازیبہ القاب سے یاد کرتے تھے کہ آپ نعوذ باللہ مجنون ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کی ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ رسول کی باتیں بعض لوگوں کے لیے سیخ بن کر دلوں میں چبھتی ہے۔ انہیں کیسی ہی نشانیاں کیوں نہ دکھا دی جائیں، وہ کہیں گے یہ جادو ہے۔ رسول جو دعوت تمہیں دے رہا ہے اس کی صداقت کے لیے کائنات میں چاروں طرف نشانیاں جو بکھری ہوئی ہیں، اگر تم غور و فکر کرنا چاہو تو وہ کافی ہے۔ اس کے بعد دوسرا مضمون ہے اس جز میں، وہ ہے بیویئر آف شیطان۔ لوگوں کو یہ یاد نہیں کہ ان کی پیدائش کے وقت کیا واقعات ہوئے تھے۔ انہیں قرآن نے یاد دلایا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور کہا تھا کہ میں قیامت تک آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا اور دنیاوی زندگی کو ان کے سامنے خوشنما بنا کر پیش کرتا رہوں گا، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے نیک بندوں کو وہ اغوا نہیں کر سکتا۔ مختلف قوموں کے لوگوں کو اس نے گمراہ کیا اور ان کی گمراہی دور کرنے کے لیے پے در پہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے۔ پھر اس کے بعد اس جز کا شاندار مضمون ہے، وہ ہے انویٹیشن ٹو تھنک آن دا سائنس آف گاڈ اراؤنڈ دیم، یعنی اس جز کے بڑے حصے میں انہیں دعوت دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں جو ان کے آس پاس بکھری ہوئی ہیں ان پر غور کریں تو رسالت کی بات اور اس کی سچائی انہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن کائنات کی بے شمار نشانیاں دکھاتا ہے اور ایک سائنسی طرز استدلال اختیار کرتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جز میں جو نعمتیں گنوائی ہیں ان میں سے کچھ اس طرح سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، انسان کو نطفے سے بنایا، چوپائے ان کے لیے پیدا کیے جن کے اون اور گوشت سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، اور بوجھ ان کی پیٹھوں پر لاد کر لے جانے کے لیے کچھ جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آسمان سے وہی پانی برساتا ہے، اس میں پینے کا سامان بھی ہے اور درختوں کی حیات بھی اس میں موجود ہے۔ وہ مختلف قسم کے باغات اور کھیتی اگاتا ہے۔ دن اور رات کو اسی نے تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے۔ سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند بنایا ہے۔ اسی نے سمندر کو انسانوں کے لیے مسخر کیا اور اس میں انسانوں کے لیے کھانے کے لیے تر و تازہ گوشت مہیا کیا۔ زمین کو اسی نے بچھایا، اس میں راستے بھی نکالے اور نہریں بھی نکالی، آسمان کو تاروں سے مزین کیا۔ لوگو، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ تم جن ہستیوں کو پکارتے ہو انہوں نے کچھ بھی ان میں سے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے جو ان کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے۔ تمہیں جو نعمت ملتی ہے وہ اس کی طرف سے ملتی ہے۔ جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو بتاؤ گڑ گڑاتے ہوئے تم کس کی طرف لوٹتے ہو؟ اسی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے مردہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ جانوروں میں بڑی نشانیاں ہیں، ان کے پیٹ میں گوبر اور خون کے بیچ میں سے تمہارے لیے ایک لذیذ مشروب یعنی دودھ پیدا کرتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے کھجور اور انگور اور بہت سے پھل پیدا کیے جس کی شربت تم پیتے ہو۔ اسی نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ کیسے اس کا گھر بنایا جائے اور کیسے پھولوں سے رس کو چوسا جائے اور پروسیس کر کے اس سے شہد کو کیسے
پروڈیوس کیا جائے. شہد میں تمہارے لیے بڑی شفا ہے. وہی تم کو پیدا کرتا ہے, بڑی عمر میں لے جاتا ہے, وہی تم کو موت دیتا ہے. رزق کے معاملے میں بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. اس نے تمہارے جوڑے بنائے, تمہارے لیے اولاد, پوتے پوتیاں, نواسے اور نواسیاں بنائیں. آسمان میں جو پرندے پر پھیلا کر اڑتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ہی تھامے ہوئے. اس نے تمہیں گھر بنانا سکھایا. سفر میں بھی جانور کے چمڑوں سے تم خیمے بناتے ہو. اس نے سایہ پیدا کیا, پہاڑ بنائے, اور جنگی لباس تیار کرنے کا فن اس نے تم کو سکھایا. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ان کو پانے کے بعد اگر تم منہ موڑتے ہو تو رسول کا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ تم تک یہ باتیں پہنچا دے. انکار کرنے والوں کو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی. شیطان تمہیں گمراہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پانے کے بعد جو لوگ کفران نعمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوف اور بھوک میں مبتلا کر دیتا ہے. اس نے تمام حلال و طیب کھانا تمہارے لیے حلال کیا ہے اور تمہیں کھانے کی اجازت دی ہے, اور حرام سے روکا ہے. آخر میں بتایا گیا کہ لوگوں کو رب کے راستے کی طرف بلاؤ, حکمت, اچھی نصیحت اور جدال احسن کے ساتھ. ناظرین, یہ وہ پیارے مضامین ہیں جو ہم نے اس جز کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب ہم ٹاپک آف دا ڈے پر بات کریں گے. بہت امپورٹنٹ موضوع ہے. آپ اپنے غیر مسلم ساتھیوں اور دوستوں سے بات کرتے ہوئے اس پر آپ اسٹریس کیجئے کہ قرآن عام معنوں میں ایک ریلیجیس کتاب نہیں ہے, بلکہ اس کی تعلیمات سائنٹیفک ہوتی ہیں. اس لیے آج کا موضوع ہے دا سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ آف دی قرآن, قرآن کا سائنسی مزاج. ہم انشاءاللہ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 10 سے 14 تک تفصیل سے گفتگو کریں گے. ناظرین, ویسے ہمارے آج کے سبجیکٹ پر گفتگو کرنے کے لیے پوری سورہ نحل موجود ہے اور بالکل اس موضوع پر فٹ بیٹھتی ہے, مگر اس میں سے ہم صرف 5 آیتوں کو لے کر گفتگو کریں گے. وقت بچے گا تو ایک اور آیت آخر میں لیں گے. ہم ان آیتوں کو ان کے مقام پر تلاوت کریں گے. یہ پوری صورت اپنے مزاج میں سائنٹیفک ہے. قرآن کے لٹریری سٹائلز کے ماہرین بتاتے ہیں کہ جب بھی قرآن میں آیتوں کی شروعات ہوتی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ سے, یا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ پر آیتوں کا اختتام ہوتا ہو, یا آیتوں کی شروعات ہوتی ہو اَوَلَا يَرَوْنَ, یا آیت کی شروعات ہوتی ہو اَفَلَا يَنْظُرُونَ. اس طرح کی آیتوں کے سلسلے میں یہ ماہرین بتاتے ہیں کہ اس میں عظیم سائنٹیفک حقائق پوشیدہ ہیں. آج ہم جن آیتوں پر گفتگو کریں گے ان میں یہ حصہ آپ دیکھیں گے, اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ, اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ, اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَذَّکَّرُونَ. اس طرح کی آیتوں پر جب کوئی غور کرتا ہے تو بہت سی نئی معلومات بھی اس کے سامنے آتی ہیں, اور سائنسدانوں کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے, اور بہت سے لوگ قرآن مجید کا مطالعہ کر کے ایمان لے آئے. مثال کے طور پر مورس بقائے ہیں, یا کیت مور ہیں, یا اس طرح کے اور بہت سے لوگ ہیں. میں آپ کے سامنے مورس بقائے کی کتاب دی بائبل, دی قرآن اینڈ سائنس سے 2 پیراگراف کا مضمون اپنی زبان میں بیان کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ ان سائنسی خیالات کو جو قرآن میں پائے جاتے ہیں, جب میں نے مطالعہ شروع کیا تو اس نے مجھے بے انتہا حیرت میں ڈال دیا. اس وقت میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک ایسی کتاب جو 1300 سال پہلے مرتب ہوئی تھی اس میں اتنے مختلف نو مضامین بیان کیے گئے ہیں, اور میرے لیے یہ ممکن ہو سکا کہ میں سائنسی موضوع پر بہت سے بیانات ڈھونڈ نکال لوں, اور وہ ساری باتیں آج کی سائنسی معلومات سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہیں. یعنی قرآن کے بیان میں اور تحقیق شدہ سائنسی انکشافات میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اس وقت اسلام پر میرا کوئی عقیدہ نہیں تھا, میں نے بس کھلے دماغ سے اس کا مطالعہ کیا. پھر وہ کہتے ہیں کوئی بھی انسان جو قرآن کا مطالعہ پہلی بار کرتا ہے وہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں, زمین سے متعلق بعض خصوصی باتوں میں, حیوانات اور نباتات کے بارے میں,
انسان کی پیدائش کے بارے میں کثرت سے آیتیں ملتی ہیں، جبکہ بائبل کا مطالعہ کرنے والا محسوس کرے گا کہ اس میں فاش غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ میں نے رک کر اپنے آپ سے سوال کیا، اگر یہ کتاب کا مصنف کوئی انسان ہوتا جس نے 7ویں صدی عیسوی میں بیٹھ کر لکھا ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی باتوں میں 20ویں صدی کے سائنسی علوم سے اتنی زبردست مطابقت پائی جاتی ہو؟ قرآن میں یہ سب باتیں سائنسی قوانین بیان کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے بنیادی طور پر یہ سب ایک قادر مطلق خدا کی پیدا کردہ ہیں، اور وہ صانع عظیم ہے۔ ان باتوں کو میں نے جیسا کہ بتایا کہ کوٹ نہیں کیا، بلکہ اپنی زبان میں نے پیش کر دیا۔ خواتین و حضرات، غور و فکر کیسے کیا جائے؟ ایک سوال ہے، اس سوال کے کئی جواب ہو سکتے ہیں۔ میں اس وقت آپ کے سامنے 2 جواب پیش کروں گا۔ غور و فکر کیسے کیا جاتا ہے اس کا ایک جواب ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی نے اپنی کتاب اسلام اور سائنس میں بتایا ہے کہ اس کے 4 مرحلے ہیں۔ وہ 4 مرحلے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ سائنس کیا ہے۔ اس موضوع کے تحت انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں انہیں ہو بہو کوٹ کرنے کے بجائے میں انہیں اپنی زبان میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو ہم سائنس کہتے ہیں وہ دراصل کائنات کا مطالعہ ہے۔ چونکہ کائنات کا حصہ انسان بھی ہے، اس لیے انسان کا مطالعہ بھی کائنات کے مطالعے میں شامل ہے۔ کائنات کے اجزے کو ہم اپنے سینسز کے ذریعے مطالعہ کرتے ہیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں، ہم چھوتے ہیں، ہم چکھتے ہیں، ہم سونگھتے ہیں اور ہم سنتے ہیں۔ اس مشاہدے کے نتیجے میں انسان کو کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اس سے وہ ایک نتیجہ نکالتا ہے، پھر مزید غور و فکر کرنے کے بعد اس سے جڑے ہوئے اور مسائل پر غور کرتا ہے، نتیجوں کی ایک نظم بندی کرتا ہے، یعنی وہ نتیجوں کو جمع کرتا ہے۔ اس کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا۔ سائنسدان نیوٹن نے سیب کو گرتے ہوئے دیکھا، یعنی پہلے اس نے آبزرو کیا۔ اس بار بار کے مشاہدے کے نتیجے میں اس نے غور و فکر کرنا شروع کیا اور دریافت کیا کہ چیزیں اوپر سے نیچے کیوں آتی ہیں، چیزیں گرتی کیوں ہیں۔ ہم اسے انالیسس کا مرحلہ کہتے ہیں۔ پہلے تو اس نے آبزرو کیا، پھر ذہن میں سوالات ابھرے تو اس نے انالائز کیا، پھر مزید غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ زمین کے اندر ایک کشش پائی جاتی ہے جسے ہم فورس آف گریوٹی کہتے ہیں۔ اسے ہم انفرنس کہیں گے، یعنی نیوٹن نے انفر کیا کہ زمین کے اندر فورس آف گریوٹی پائی جاتی ہے۔ اب یہ جو حقیقت دریافت ہوئی اسے ہم سائنسی حقیقت کہتے ہیں۔ اس طرح اور بہت سے تجربوں کے نتیجے میں انسانوں نے نتائج کی نظم بندی کی۔ ان میں سے ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ زمین سے اگر کسی چیز کو باہر نکلنا ہو تو فورس آف گریوٹی جتنی ہے اس سے زیادہ قوت لگانے کی ضرورت ہے، تب کوئی چیز اوپر جا سکتی ہے، جیسے کہ راکٹ ٹیکنالوجی میں ہوتا ہے۔ یہ میں نے کامن مین کی لینگویج میں، سمپلسٹ لینگویج میں آپ کو سمجھایا ہے۔ اب ان 4 مرحلوں کو دیکھتے ہیں جو ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی بیان کرتے ہیں، جسے سائنٹیفک اپروچ کہا جاتا ہے۔ مرحلہ نمبر 1 تجربے کا ہے، مرحلہ نمبر 2 مشاہدے کا ہے، مرحلہ نمبر 3 نتیجہ نکالنے کا ہے، اور مرحلہ نمبر 4 مختلف نتیجوں کو مرتب کرنے کا ہے۔ اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے سائنٹیفک اپروچ۔ ناظرین، اب قرآن مجید کی ان آیتوں پر غور کرتے ہیں جن کا انتخاب ہم نے آج کے درس کے لیے کیا ہے۔ رفیع الدین ہاشمی کے نزدیک تو 4 مرحلے ہیں۔ ان آیتوں میں بھی 4 مرحلے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلے 3 مرحلوں کو سمجھ لیں۔ قرآن اسے 3 نام دیتا ہے۔ پہلے مرحلے کا نام تفکر دیتا ہے، یعنی وہ کائنات میں مشاہدہ کرنے، غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے وہ عقل استعمال کرنے کا، اور تیسرا مرحلہ ہے نتیجہ نکالنے کا۔ اب پہلے مرحلے پر آتے ہی تفکر کیسے کیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب،
ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ قرآن کہتا ہے وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے، زیتون، کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی پہلے اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ آسمان، زمین، بارش، پھل، ان سب پر غور کرنے کے لیے دعوت دی گئی، اور اسے اللہ تعالیٰ نے کہا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ قرآن نے دوسرے مرحلے کا نام یعقلون دیا، یعنی مشاہدے کے ساتھ ساتھ عقل کا استعمال کیا جائے اور کائنات میں نظر آنے والی چیزوں کا وہ تجزیہ شروع کرے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی آج کے درس کی آیتوں میں، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں کہا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی قرآن کا کہنا یہ ہے کہ تم تجزیہ کیوں نہیں کرتے کہ دن اور رات کے باری باری آنے کو اس نے تمہارے لیے مسخر کیا، سورج اور چاند کو بھی تمہاری خدمت میں لگایا، اور تارے بھی تمہارے لیے مسخر کیے۔ تمہاری دنیاوی زندگی کے وجود کا انحصار ان تمام چیزوں پر ہے۔ ان کی خدمات کے بغیر تم دنیا میں جی نہیں سکتے۔ تمہیں دھوپ چاہیے، روشنی چاہیے، گرمی چاہیے، دن چاہیے دوڑ دھوپ کے لیے، رات چاہیے آرام کے لیے، تارے چاہیے جس سے تم راستہ تلاش کر سکتے ہو۔ تو تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک گہرا رشتہ ہے۔ اس تجزیے کے بعد تیسرا مرحلہ وہ ہے جسے قرآن یذکرون کہتا ہے، یعنی تمہارے غور و فکر اور مشاہدے کے بعد تم تجزیہ کرتے ہو، اور اس تجزیے کے نتیجے میں تم کسی نتیجے پر پہنچتے ہو۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 13 ملاحظہ فرمائیں وَمَا ذَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں سے ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ تم نے دیکھا کہ آسمان سے پانی برساتا ہے، کھیتیاں اگتی ہیں، ان کھیتیوں کے پکنے میں سورج چاند کا بھی ایک رول ہے۔ آسمان و زمین سب مل کر ایک یونٹ ہیں، اور زمین سے رنگ برنگ کی چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں ان سب میں حسن، کاریگری اور ڈیزائن پایا جاتا ہے۔ تو یہ نتیجہ نکلا کہ یہ سب اپنے آپ سے نہیں ہو رہا ہے، یا یہ بھی نتیجہ نکلا کہ ان کے پیچھے مختلف خداؤں کا ہاتھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، ہوا، بارش، پانی سب آپس میں اتنے مربوط ہیں کہ وہ الگ الگ ہستیوں کے ڈیزائن نہیں ہو سکتے۔ لہذا ان سب کا پیدا کرنے والا ایک ہی خدا ہے۔ یہ وہ نتیجہ ہے جسے انسان نے عکس کیا، یعنی یہ وہ انفرنس ہے جو اس نے نکالا۔ انسان بار بار مشاہدے اور تجزیے سے ایسے نتیجے پر پہنچتا ہے تو اس کا دل اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات سے لبریز ہو جاتا ہے، اور اس کا رواں رواں اور رونگٹا رونگٹا خدا کے آگے جھک جاتا ہے، جس کے لیے قرآن نے تشکرون کا لفظ استعمال کیا۔ یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ 3 سائنٹیفک مرحلوں کے بعد آدمی جو عملاً خدا کے آگے جھک جاتا ہے، قرآن نے کہا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا
وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چاک کرتے ہوئے چلتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ یہ گویا سائنسی مرحلے سے گزرتے ہوئے سبمیشن تک انسان پہنچتا ہے۔ خواتین و حضرات، اب ہم اس بحث سے جو نتیجہ نکال سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کا مزاج سائنسی ہے، سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ ہے۔ قرآن سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کریٹ کرتا ہے اور اس کے 4 مرحلے ہیں۔ اب یہ 4 مرحلے اوپر جو میں نے بیان کیے اس سے مختلف قرآن کی روشنی میں مرتب کر لیجیے۔ مرحلہ نمبر 1 مشاہدہ، تجربہ اور غور و فکر کرنا۔ نمبر 2 ہے عقل کا استعمال کرنا اور اس کے ذریعے سے تجزیہ کرنا۔ نمبر 3 ہے اس تجزیے کی روشنی میں اصل نتیجے تک پہنچنا اور نصیحت حاصل کرنا کہ یہ کائنات بے خدا نہیں ہے، اور پھر اس کے انعامات اور احسانات کی کثرت دیکھ کر انسان کا دل لبریز ہو جانا اور خدا کے آگے جھک جانا۔ جب ایک آدمی ان آیتوں کو پڑھتا ہے تو ان مرحلوں سے گزرتے ہوئے وہ جب توحید کو پاتا ہے تو وہ ایک ڈاگما نہیں ہوتا، یعنی وہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اندھا عقیدہ ہے، بلکہ یہ عقیدہ بالکل سائنٹیفک ہے۔ اب میں قرآن کے سائنسی مزاج پر امام غزالی کے خیالات کو پیش کروں گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسانی جسم کو ایک مملکت سمجھو۔ اس ملک کا ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کا فیصلہ ہی فائنل فیصلہ ہوتا ہے۔ بادشاہ کو ایک لمبے سفر پر جانا ہے اور ایک دوسرے ملک کے بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے۔ وہاں جانے سے قبل وہ وہاں کی معلومات جمع کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس کے جاسوس انفارمیشن لے آتے ہیں اور وزیر کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وزیر کا کام ہے کہ وہ انفارمیشن کا تجزیہ کرے اور اپنے تاثرات اور احساسات بادشاہ کے سامنے رکھ دے۔ بادشاہ کا کام ہے کہ وہ فائنل فیصلہ لے۔ اس مملکت میں خواہشات ان غلاموں کے مانند ہیں جو کھانا لے آتے ہیں۔ وہ جاہل اور نامعقول ہوتے ہیں اور بادشاہ کو خواہ مخواہ کے مشورے دیتے ہیں۔ اگر بادشاہ ان کے مشوروں پر عمل کرے تو ملک کا نقصان ہوگا۔ اسی طرح غصہ ملک کی پولیس فورس ہے۔ اگر پولیس بادشاہ کو کنٹرول کرنے لگے تو ملک میں فساد برپا ہوگا، اور اگر بادشاہ پولیس سے راست معاملہ کرنے کے بجائے وزیر کی طرف اسے بھیج دے اور وزیر ان سے نمٹ لے تو بادشاہ پر بوجھ نہیں آئے گا۔ کائنات میں بکھری نشانیاں ایک دوسرے ملک کے بادشاہ کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں۔ ہمارے حواس خمسہ جو ہمارے 5 سینسز ہیں وہ جاسوس ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ اس کائنات کا مطالعہ کر کے انفارمیشن لے آئیں۔ انفارمیشن لے کر آنے کے بعد غور و فکر کرنے کے لیے وہ عقل تک پہنچا دیتے ہیں۔ عقل اس مملکت کا وزیر ہے۔ وہ مشاہدے کا جو انفارمیشن ہے جو جاسوس کے لوگ لے آئے ہیں ان کا وہ تجزیہ کرے گا، انالیسس کرے گا اور رپورٹ مرتب کرے گا۔ رپورٹ کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دے گا۔ اب بادشاہ کا کام ہے کہ اس رپورٹ کا مطالعہ کرے، جاسوس جو انفارمیشن لے آئے ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں، وزیر نے ان انفارمیشن سے صحیح نتیجہ نکالا ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا بادشاہ کا کام ہے۔ اگر معاملہ سب ٹھیک ہے تو بادشاہ اپنے سفر کے لیے فیصلہ لیتا ہے اور وہ تحفے لے جاتا ہے جس سے دوسرے ملک کا بادشاہ خوش ہوتا ہو اور ناراض نہ ہوتا ہو۔ اگر انفارمیشن میں کوئی غلطی ہے یا منسٹر کے مرتب شدہ رپورٹ میں کوئی غلطی ہے تو بادشاہ کا کام ہے کہ وہ ان کو کوشچن کرے، صحیح انفارمیشن لانے کا مطالبہ کرے، ان سے بحث کرے اور معقول تجزیے کا مطالبہ کرے۔ اس رپورٹ کو مرتب ہونے میں نہ غلاموں کا کوئی رول ہونا چاہیے اور نہ کوتوال کا۔ اب اس مثال کی روشنی میں
ان آیتوں کا مطالعہ کریں جسے آج ہم نے منتخب کیا، تو آپ کو پتا چلے گا کہ پہلا لفظ تفکرون جو استعمال ہوا ہے وہ آبزرویشن کے لیے ہے، اور یہ ہمارے 5 سینسز کا کام ہے۔ پھر آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، بارش، پھل، اناج، ان سب کے بارے میں غور و فکر کے بعد صحیح تجزیہ کرنا عقل کا کام ہے۔ اس لیے دوسرے مرحلے میں قرآن نے لفظ یعقلون استعمال کیا۔ جب ان باتوں سے دل مطمئن ہو جائے تو دل ایک آخری فیصلہ لے گا، اس کے لیے لفظ یذکرون کہا۔ اور بادشاہ دوسرے ملک کے سفر کی تیاری جو کرے گا اس کے لیے تشکرون کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، اب ہم اس جز میں سورہ نحل سے آیت کو لیتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھلوں بالخصوص کھجور اور انگور کا ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر جو جوس بننے کا پروسیس ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور کہا کہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ ابھی قریب میں ہم لاتور میں ایک انگور کی کھیتی میں گئے۔ وہاں کے مالی نے ہمیں تفصیل سے بتایا کہ انگور بننے کا پروسیس کیسے ہوتا ہے۔ انگور کی بیل کے نوڈز ہوتے ہیں، ان نوڈز پر جا بجا پھولوں کے گچھے لگتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انگور کی ورائٹی کیا ہے اور سیزن کیا ہے۔ یہ پھول کے گچھے یعنی فلاور کلسٹرز کہاں لگتے ہیں یہ بھی بہت اہم ہے، اور ہر ورائٹی کے انگور کے لیے طے ہے کہ یہ پھول کے گچھے 2 لگیں گے، 3 لگیں گے یا 4 لگیں گے۔ جہاں 2 لگنے چاہیے وہاں اگر تیسرا ابھر کر آتا ہے تو مالی اسے توڑ دیتا ہے۔ ہر گچھے میں کئی 100 پھول لگتے ہیں۔ بڈ بریک کرنے کے بعد تقریباً 6 یا 8 ہفتوں کے بعد پھول لگتے ہیں، یعنی بار بار ڈالیوں کو بعض جگہ سے توڑا جاتا ہے، وہاں سے نئے بڈز نکلتے ہیں اور اسی میں سے پھول کے گچھے لگتے ہیں، اور 6 یا 8 ہفتوں کے بعد یہ پھول لگتے ہیں۔ یہ پھولوں کے کھلنے کا موسم 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ یا 3 ہفتے باقی رہتا ہے۔ پھر ان پھولوں میں سے بیریز لگنا شروع ہوتے ہیں، جو پہلے بہت تیزی سے بڑھتے ہیں، پھر سلو ہوتے ہیں، پھر تیزی سے بڑھتے ہیں۔ جس باغ کی نگرانی مالی برابر سے کرتا ہو تو وہاں پھول اور پھل روزانہ مالی سے بات کرتے ہیں اور صحت مند ہوتے ہیں، اور انہیں کوئی پرابلم ہو تو وہ مالک کو بتاتے ہیں۔ باغبان ان کی شکل و صورت دیکھ کر ان کی صحت کا اندازہ لگاتا ہے۔ بیمار ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور انگور کا خوشہ لے رہا ہے تو اس خوشے کو توڑ دیتا ہے۔ اگر اس پر کیڑوں کا اٹیک ہو رہا ہو تو اسے وہ دور کرتا ہے۔ اگر اسے پتے کا سایہ نہ ملا ہو تو باغبان دوسرے پتوں کو ایڈجسٹ کر کے اس کا انتظام کرتا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ سب انگور بالکل ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں۔ جس وقت ہم نے دورہ کیا اس وقت انگور کافی بڑے ہو گئے تھے، مگر اس نے بتایا کہ ان میں ابھی جوس کے اترنے کا پروسیس شروع نہیں ہوا۔ اس وقت کوئی انگور کھائے گا تو اس کی آواز بیٹھ جائے گی، پھر دھیرے دھیرے اس میں انگور کا رس اترنا شروع ہوتا ہے۔ جب انگور اد کچا ہوتا ہے تو اس میں گلوکوز زیادہ ہوتا ہے اور فرکٹوز کم ہوتا ہے۔ جب وہ توڑنے کے لائق ہو جاتا ہے تو گلوکوز اور فرکٹوز دونوں برابر 1:1 ہو جاتے ہیں۔ پھر جب انگور زیادہ پک جاتا ہے کھاتے وقت تو وہ فرکٹوز زیادہ ہوتا ہے اور گلوکوز کم ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہر انگور میں جو جوس ہوتا ہے اس میں 75% پانی ہوتا ہے اور 25% شکر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اس میں ہم نے تمہارے لیے میٹھا رس پیدا کیا ہے، اس میں تمہارے لیے بہترین رزق موجود ہے، مگر تم ہو کہ اس سے نشہ آور چیز بھی بنا لیتے ہو۔ یعنی ہمارا کام تھا کہ تمہیں میٹھا رس انگور کا فراہم کر دیں، اب تم اپنی مرضی سے اس کا غلط استعمال کرتے ہو تو اس کی ذمہ داری تم پر ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ایک مثال میں نے آخر میں آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ اپنے غیر مسلم ساتھیوں کو بتا سکتے ہیں کہ قرآن کا اپروچ سائنٹیفک ہے اور وہ کائنات کے متعلق بار بار ترغیب دیتا ہے کہ خدا تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے اور یہ مستحکم راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کائنات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔